نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اور لوگوں میں سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، اور ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں وہ نہیں دھوکہ دے ڈال رہے مگر اپنے آپ کو، اور نہیں وہ شعور رکھتے، ہوش نہیں، ان کے دل میں مرض ہے، روگ ہے، تو بڑھا دیا ان کو اللہ نے روگ، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے بس اس کے جو جھوٹ بولتے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مت فساد کرو تم زمین میں، کہتے ہیں محض ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، جان لو یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، اور لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، ہوش نہیں رکھتے. اور جب کہا جاتا ہے ان سے ایمان لاؤ، جیسے کہ ایمان لائیں اور لوگ، کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں، اس کی طرح جیسے کہ ایمان لائے بے وقوف، جان لو بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں، اور لیکن وہ نہیں علم رکھتے. اور جب ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب خلوت میں اکیلے میں ہوتے ہیں ان کے شیاطین کے، چاہے وہ انسان ہوں شاید جنات ہوں، مطلب اکیلے میں شیطانی لوگوں کے ساتھ یا شیطانی لوگوں انسانوں کے ساتھ ہوتے ہوں، کہتے ہیں فقط ہم تو آپ کے ساتھ، ہم تو بے شک آپ کے ساتھ ہیں، محض ہم تو تھوڑا مذاق کر رہے تھے، مسلمانوں کے بیچ میں تھوڑا سا ہنسی کھیل کر لیتے ہیں. اللہ مذاق کر رہا ہے، استہزاء کر رہا ہے ان کے ساتھ، یہ اسلام کے ساتھ مذاق نہیں کر رہے، اللہ ان کا مذاق بنا رہا ہے، اور وہ دراز کر رہا ہے، ان کو ڈھیل دے رہا ہے، ان کو ان کی سرکشی میں حیران رہتے ہیں، دل کے اندھے رہتے ہیں. یہ لوگ جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے، تو نہیں فائدہ مند ہوئی تجارت ان کی، اور نہ ہوں گے یہ ہدایت یافتہ. مثال ان کی جیسے کہ مثال ایک شخص کی جس نے روشن کی آگ، تو جب اس راگ نے روشن کر دیا اس شخص کا ماحول،
اللہ لے گیا ان کا نور، ان کی روشنی، ان کی آنکھ کی روشنی چلی گئی۔ ایک شخص نے آنکھ تو روشن کر دی، اور جب اس آگ نے پورا ماحول روشن کر دیا۔ ایک شخص نے جلائی آگ، تو جب اس نے روشن کر دیا ماحول اس کا، لے گیا اللہ ان کا نور، اور ترک کر دیا، چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں۔ لا یبصرون، نہیں دیکھتے۔ سم بکم عمیون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، تو یہ رجوع نہیں کرتے۔ حق بات بولنے کے لیے بہرے، سننے کے لیے، کہنے کے لیے گونگے، اور اللہ کی نشانیاں، حقائق دیکھنے کے لیے، سچائیاں دیکھنے کے لیے اندھے، تو یہ رجوع نہیں کرتے، نہ کریں گے۔ مطلب گونگا ہے، بہرا بھی ہے، اندھا بھی ہے، کسی طریقے سے جو ہے وہ اس کو راستہ ملنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اندھا ہو تو کہہ کے سنا دو اس کو، خالی اندھا ہو۔ بہرا ہو تو چلیے اشارے سے دکھا دو۔ گونگا ہے تو کم سے کم جو ہے پوچھ بھی نہیں سکتا ہو کہ اس کو کوئی ہاتھ پکڑ کے لے جائے۔ تو یہ حال ہے کہ انسان جو ہے گونگا بہرا اندھا، بڑا جو خوبصورت مثال ہے۔ گونگے بہرے اندھے اس طور پر بھی ہیں کہ مطلب حق بات کہنے کے لیے گونگے، حق بات سننے کے لیے بہرے، اور حق بات دیکھنے کے لیے اندھے۔ اور گونگے بہرے اندھے اس طور پر بھی ہیں کوئی دوسرا ان کو جو ہے کسی دوسرے سے یہ اپنی گویائی کا استعمال کر کے بول کر راستہ پتہ کر لیں، کسی کے دکھاوے سے دیکھ کر یہ ہدایت پا جائیں، اور کسی کے کہنے سے سن کر یہ راستہ پکڑ لیں، تو رجوع نہیں کرتے۔ انہوں نے سب بند کر لی اپنی۔ یا پھر یہ جیسے کہ مہ برس رہا ہے آسمان سے، اس میں اندھیرے بھی ہیں اور گڑگڑاہٹ بھی اور بجلی بھی ہے۔ یہ ڈال رہے ہیں انگلیاں ان کے کانوں میں بجلی کی کڑک سے، موت کے ڈر سے، اور اللہ احاطہ کیے ہوئے کافروں کو۔ لگتا ہے کہ بجلی اچک لے گی ان کی آنکھوں کو، جب کبھی بھی روشنی ہوتی ہے چل پڑتے ہیں اس میں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے ان پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ چاہے تو لازماً لے جائے ان کی سماعت، یعنی ان کا سننا اور ان کا دیکھنا۔ ابھی کچھ روشنی پڑتی ہے تو دل ڈرتے ہیں، کچھ ماحول ہو جاتا ہے، کچھ جمعہ آ گیا، کچھ عیدیں آ گئے، کچھ تقریریں ہوئی، رمضان آ گئے، کوئی اجتماعات ہو گئے، ورنہ ہی پھر کھڑے ہیں۔ لیکن اللہ کی وارننگ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ ان کی بھی کان و آنکھ جو ہے سمعا و ابصار ہوں، کہ ان کی سننے دیکھنے کی صلاحیت لے جائے۔ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ پھر سورۃ الکافرون کی آیت پڑھی کہ کہہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہہ دے پڑھنے والے، اے کافروں، میں نہیں بندگی کرتا جس کی تم بندگی کرتے ہو، اور نہ تم بندگی کرتے ہو اس کی میں بندگی کرتا ہوں، اور نہ میں بندگی کرنے والا ہوں۔ مطلب کسی بھی صورت، آج حال میں، ماضی میں، مستقبل میں، کبھی میں بندگی کرنے والا ہوں جس کی تم نے بندگی کی، اور تم اس کی بندگی نہیں کرتے اس کی میں بندگی کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے، تمہیں تمہارے کیے کی جزا سزا ملے گی، مجھے میرے کیے کی جزا سزا ملے گی۔ یہ میں نے 2 حصے پڑھے ہیں، اور یہ میں نے کافی جو تمام حالات کے اوپر مد نظر رکھتے ہوئے کچھ باتیں جو میں دیکھ رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو میں پچھلی نشست میں ہم نے بات کری تھی کہ منافقت کی، کہ اللہ پاک جو ہے ہمیں اس سے قبل کہ ہماری موت کا وقت آ جائے ہم سے عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے دے، اور تقاضے پیش آتے رہیں گے۔ میں نے بتایا تھا پہلے کی نشستوں میں، یہ جمعے کی جو تقریر ہے، کہ ہمارے لیے جو ہے زندگی ڈائنامک ہے، اسٹیٹک نہیں ہے، اور ہر حالت میں ہمارے پاس کوئی نہ کوئی دین کا تقاضا رہا۔ مسلمان مغلوب رہے، بے انتہا مغلوب رہے، کہ احد احد کہنے پہ انگاروں پہ ریت پہ رگڑ دیا جاتا تھا گرم، بلال کو، بلال حبشی، خباب ابن عورت، تو رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تمام صحابہ کرام کو بڑی بڑی سختیاں محسوس کی۔ اس میں بھی اسلام تھا، اس میں بھی ان کی کامیابی اسلام میں تھی، اللہ کے دین میں تھی، لا الہ الا اللہ میں تھی۔ پھر اسلام کا یہ عروج رہا کہ اقصی سے لے کے اٹلانٹک تک مسلمانوں کی حکومتیں تھیں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 50 سال تک کی جو حکومت رہی، وہ 25% دنیا کا جی ڈی پی، امریکہ کے زیادہ جی ڈی پی ہندوستان پیدا کرتا تھا، اور ہندوستان سے انگریز لوگوں نے ناک رگڑ کے معافی مانگی تھی۔ برطانیہ نے جب ایک مرتبہ ایک مارکا پیش آ گیا تھا، جو برٹشرز کی 3 پریسیڈنسی تھی، بامبے، کلکٹا اور میڈراس کی، اور ان کو مطلب بری طریقے سے بے عزت ہونا پڑا تھا۔ جسے کہنا چاہیے لیٹ کے یہ گئے تھے اورنگزیب کے اس میں، اور یہ بڑی واقعہ ہے اس کے، بی بی سی کے اوپر بھی اس کے اوپر ڈاکیومنٹری بھی آئی تھی۔ تو غرض یہ کہ ایک وہ بھی دور رہا مسلمانوں کا عروج کا، لیکن اس وقت بھی مسلمانوں کے اندر وہی تمام تقاضے تھے، تمام ان کے تقاضے تھے دین کے۔
ہمارے لیے تو سورہ فجر میں ہم نے کہا نا کہ اللہ انعام دیتا ہے آزماتا ہے، اللہ انعام نعمت چھینتا ہے، بندہ ٹکا رزق دیتا ہے تو آزماتا ہے۔ تو یہی صورتحال آج بھی دکھتا یہ ہے کہ پھر حالات پلٹ جائیں گے، پھر مسلمانوں کو اپنے، لیکن ہر صورت مسلمانوں کے لیے تقاضے ہیں۔ لیکن اگر ہم دین کو لپ سروس سمجھیں گے، زبانی جمع خرچ سمجھیں گے، تو ان کے لیے یہ آیتیں ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یہاں پر کہ یہ سورہ بقرہ کی بالکل جیسے کہنا چاہیے کہ دوسرے رکوع کی آیتیں ہیں کہ لوگوں میں سے کہنے والے ہیں کہ ہم ایمان لائیں، اور حالانکہ اصل جو ہے واقعتاً مومن نہیں ہے۔ کیوں مومن نہیں؟ یہاں پہ ایک نوٹ کرنے والی بات ہے، اللہ اور آخرت کا نام لینا، اللہ کو اگر اپنے آپ کو جوڑنا کہ ہم اللہ والے ہیں، اور رسول اللہ والے بھی کہنے کے لیے، لیکن رسول اللہ والے شرعی، کیونکہ رسول اللہ سے تعلق سے مطلب تعلق قرآن سے، تعلق شریعت سے ہو جاتا، وہ یہاں پہ گول ہے۔ اور معاملہ پھر کیا ہے؟ ایک قسم کا ایلیوژن، بھرم اپنے لیے بھی بنا رہے ہیں، بیسیکلی دوسرے لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہیں، اور اصل یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ نہ اللہ دھوکہ کھاتا، نہ ایمان والے کو ایمان والے کی سمجھ خوب اچھے سے ہوتی ہے۔ بہرحال ان کے دل میں روگ ہے۔ ابھی آپ نے روگ کو دیکھا، روگ کیسے پھیلتا ہے؟ تو یہ روگ جو ہیں اللہ رب العزت نے ان کو روگ کہا، یہ روگ جو ہے، یہ روگ تو کوئی روگ نہیں، کیونکہ یہ ان کی ہلاکت کوئی ہلاکت نہیں۔ یہ روگ جو بیماری سے ہلاک کرتا ہے، یہ تو بسا اوقات آپ کو نجات دے دیتا، اگر آپ ایمان اور اسلام کی حالت میں ہو تو آپ تو کامیاب ہو گئے۔ لیکن اور یہ تو بسا اوقات اس کے دوران جو آپ کے ایسے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور ایسے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتا ہے، اور ایسے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، دعا قبول کرتا ہے، سب ہے۔ لیکن جس کو روگ کو اللہ نے قرآن میں روگ کہا، وہ ہے دل کے روگ، جس کے اندر کفر و شرک و نفاق بھرا ہوا ہے۔ اللہ جس کے دل میں روگ ہے، اللہ پاک پھر ایسے لوگوں کے دل کے اندر روگ کو بڑھا دیتا ہے، بس وہ ان کے جھوٹے دعوے کرنے کے، جھوٹے دعوے اسلام، اس وجہ سے بہرحال پتہ بھی نہیں چلتا کہ اندر جو ہے کتنی بیماری بڑھ چکی ہے۔ تو بیماری اندر کی ہے، بیماری ہے کفر و شرک و نفاق کی، دنیا داری کی تمام۔ اس کے بعد جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو، جو اپنے نتیجے کے اس کے جو فکر و یقین کے نتیجے میں دنیا میں بگاڑ، اسلام غیر اسلامی چیزیں، بے ترتیب چیزیں۔ دیکھیے اسلام میں ساری اصلاح ہے۔ اسلام ایسا نہیں کہتا کہ کچھ ایک لوگوں کو بہت ساری مال و دولت ایکیومولیٹ کر کے باقی سب لوگوں کو ان کا غلام بنا دیے جائیں، یہ اسلام نہیں کہتا۔ تو اس لیے اگر کوئی بھی اس طریقے کی فکر کو پنپائے گا، بڑھائے گا، پھیلائے گا، تو وہ اسلامک نہیں ہے، وہ فساد ہی ہے۔ لیکن وہ بھلے وہ کتنا بھی کہے کہ ہم فساد نہیں مچا رہے، اور لوگ جو اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں وہ فساد مچا رہے ہیں، فساد بنیادی طور پر وہ مچا رہے ہیں جو دنیا کے اندر بے انتہا ظلم، اور جیسے کہنا چاہیے مطلب جیسے کہنا چاہیے ایک طرفہ مفاد پرستی کی جو ہے وہ ہوا فضا بنا رہے ہیں، جو کیپٹلزم میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے بھی سمجھیے فساد و اصلاح کی ڈیفینیشن۔ لیکن اللہ پاک کہتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت کرو، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ نہیں، ان کو شعور نہیں ہے۔ پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ جو واقعتاً دین کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، ان کی طرح ایمان لاؤ، تو ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں یہ خود بے وقوف ہیں، لیکن ان کو علم نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کے سامنے اپنی دینداری کا اظہار موقع بموقع، وقتاً فوقتاً حالات پہ بڑی اچھی اپنے جو ہے چال ڈھال اس میں وہ لے کر آئیں گے، اور باقی جب وہ اہل کفر کے ساتھ ہوں گے تو یا شیاطین کے ساتھ ماحول میں ہوں گے تو ان کو لگے گا کہ یہ سب تو مذاق تھا، اسلام کا سارا معاملہ جو تھا ان کا وہ ایک مذاق تھا۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ استہزاء کر رہا ہے، دراصل یہ اپنا خود مذاق بنوا رہے ہیں اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اصل میں ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کی تجارت فائدے مند نہیں ہے اور یہ راستہ پانے والی نہیں ہے۔ ان کی مثال ایسی جیسے کہ ایک شخص نے آگ تو روشن کر دی اور ان کو دین کے اسلام کی روشنی مل گئی، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی دے دی اور پورا ماحول روشن ہو گیا، لیکن آنکھ میں اندر دل میں کفر ہونے کی بدولت آنکھ کی روشنی جب چلی گئی تو اندھے کو تب بھی اندھے ہی رہنا ہے۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ جب ان کے ایک شخص نے آگ روشن کری، جو ماحول روشن ہو گیا، تو اللہ ان کا نور لے گیا، ان کو ان کے اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ دیکھتے نہیں، بہرے گونگے اندھے ہیں تو یہ رجوع نہیں کرتے، مطلب کسی طریقے سے بھی صورتحال ان کو حق کے لائن سے، حق کے راستے سے ان کے آنکھ کان جو ہے جیسے کہتے ہیں زبان ان کے کام میں نہیں آتی۔ دوسری مثال دی ہے کہ اللہ کی طرف سے احکامات نازل ہوتے ہیں، دین کے تقاضے پیش آتے ہیں، تو میں برس رہا ہے، اس کے اندر بارش جب برستی ہے تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بادل بھی گڑگڑاتے ہیں، بجلی بھی چمکتی ہے، لیکن خیر و رحمت بھی اسی میں ہوتی ہے، تقاضے بھی رہتے ہیں، ڈر بھی لگتا ہے، لیکن وہ ڈر کی وجہ سے کانوں میں انگلی ٹھونس رہے ہیں اور دین کے تقاضوں سے بچ رہے ہیں، بدک رہے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بہرحال تم اپنی موت سے، اپنی مصیبت سے کیسے بھاگو گے اگر وہ آنی ہے، اور تم دین کے تقاضوں مصیبتوں سے ڈرتے ہو، خائف ہو۔ تو اللہ پاک نے تو تم ناشکروں کو یا کافر بھی کہا ان کو کہ ان کو گھیر کے رکھا ہوا ہے، تم اگر تمہاری موت تمہاری گرفت کرنے آئی تو وہ تمہاری گرفتاری کر لے گی، وہ تو تمہیں پا لے گی،
اور پھر دوسری مثال دی کہ اچھا جو کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ کبھی کسی ماحول میں، جو میں نے کہا کہ جو جمعرات پہ آپ کے ماحول معاشرے کے اندر کوئی تقریبات میں، کوئی رمضان میں، تو کچھ ایسے ماحول میں کسی جگہ کوئی فضا چل رہی ہے حج کی کسی سے، تو بول رہا ہے کہ وہ کچھ میں چل پڑتے ہیں اور پھر رک جاتے ہیں، پھر چل پڑتے ہیں، ایسے رک کے چلتے ہیں. تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی بھی آنکھ کان اللہ تعالیٰ سلب کر لے، ان کی صلاحیت ختم ہو جائے، یہ بھی دیکھنا سننا بند کر دیں. اللہ ہر شے پر قادر ہے. ان آیتوں کا میں تذکرہ کر کے میں نے اصل مثلا مخاطب جو ہماری امت مسلمہ کے اندر جو لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں، ان کو اپنی طرف مطلب ان کی گریبان میں ان کا جھانکنا، ان کا دیکھنا. دوسرا یہ کہ اہل کفر کے لیے ہمارا ایک ایٹیٹیوڈ کلیئر ہونا چاہیے کہ جس کی اس بات کا قل کر کے ہی ہے، صرف یہ ماننا نہیں ہے، یہ ہے کہ کہہ دے، اس بات کو واضح کر دے کہ کافروں کا دین جو ہے میں اس کی عبادت نہیں کرتا کہ تم عبادت کرتے ہو، اور تم بھی اس کی عبادت نہیں کرتے اس کی میں عبادت کرتا ہوں. بنیادی طور پر کیونکہ اگر کوئی کافر ہے تو اس نے بنیادی طور پر مشرک جو ہے یا کافر جو ہے یہود و نصارہ ہے تو اس نے بنیادی طور پر اللہ کی حقیقتاً عبادت نہیں کی ہے. تو ان کا دین واضح ہونا چاہیے. اور بہرحال یہ کہ میں کبھی بھی اس صورت حال میں اس سے یہ تو کہتے ہیں کیونکہ مضارع میں لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کر رہے ہیں کہ تم عبادت کرتے ہو، تم بھی عبادت نہیں کرتے کہ میں عبادت کرتا ہوں. ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم عبادت کرنے والے اس کی میں عبادت کرتا ہوں، ہے نا. تو اس کے اندر ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تو دونوں کو واضح اس بات کا میسج دے دیا جائے کہ اسلام کیا ہے اور کفر کیا ہے، اور اس بات کی کم سے کم اپنے دل میں تو یقین پختہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قل یا الکافرون پڑھ کے سو جایا کرو، کیونکہ اس سے برات ہے. اب تم نے مطلب کفر کو بالکل واضح کر دیا کہ کفر یہ ہے، تمہارا یہ طریقہ، یہ ہمارا یہ طریقہ ہے، تمہارا یہ دین ہے، ہمارا یہ دین ہے، تمہیں تمہارے کیے کا بدلہ ملے گا، ہمیں ہمارے کیے کا بدلہ ملے گا. تو اپنا موقف کلیئر رکھیں. ایسا نہ ہو کہ حالات کی گڑ دوڑ میں، جسے کہنا چاہیے دوڑ بھاگ میں، حالات ایسے پیش آئیں کہ ہمیں ہمارا دین واضح نہ رہے. یہ کسی بھی حالت میں صورت حال میں صورت ہمیشہ پڑھنے کی. اس کی معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز کا معمول تھا کہ فجر کی پہلی رکعت میں سنتوں میں فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسرے میں قل اللہ احد پڑھا کرتے تھے. اللہ رب العزت ہمیں ہمارے دین کی وضاحت اور واضح طور پر اس کے اوپر اپنا موقف واضح رکھنے کی توفیق دے، جس کے اندر ہمارا کیا سوچنا ہے، کیا فکر کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ تمام حالات جو بھی اوپر نیچے پیش آئیں، اس میں ہمیں ہمارا دین پختہ رکھنا ہے، کیونکہ یہ تو ڈائنامک اسٹیٹس رہے گا، چلتا رہے گا، بدلتا رہے گا. ہمارا دین اس میں یہ مستقل ہی رہے گا. اور جو بھی اہل کفر ہے تو اس کا کفر بھی ہمارے سامنے واضح ہونا چاہیے، یہ ملبوس نہیں ہونا چاہیے. وہی والی بات ہے ولا تلبس علینا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. لا تلبس علینا، لا تلبسہم علینا. وہ حق اور باطل ہمارے پاس ملبس نہیں ہو جائے، ہم سمجھ نہ پائیں، ایسا نہیں. ہمارے سامنے حق اور باطل اللہ تعالیٰ واضح رکھے اور حق کی اتباع اور باطل سے دور رہنا، بچنا توفیق فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.